ہر صدی اور ہر دور میں کچھ ایسی پاکیزہ ہستیاں پیدا ہوتی رہی ہیں جنہوں نے مردہ قوم کے اندر زندگی کی روح پھونک دی ہے اور برسوں سے سوئی ہوئی قوم کو خواب غفلت سے جگا کر انہیں منزل مقصود کا سیدھا راستہ بتا دیا ہے۔ یہ وہ مقدس ہستیاں تھیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے گمراہوں کی ہدایت، سرکشوں کی اصلاح اور حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے پیدا فرمایا تھا، جنہوں نے اعلی کلمت الحق کی خاطر اپنا سب کچھ راہ الہی میں قربان کر دیا تھا، جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ راہ الہی میں لٹا دیا تھا۔ حق گوئی جن کا شعار تھا، جن کی دلیری اور جن کی بے باکی کا یہ حال تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں اپنے فرض منصبی کی ادائیگی سے باز نہ رکھ سکی، یہاں تک کہ ظالمانہ ذہنیت اور جابرانہ تربیت رکھنے والے حکمراں بھی ان کے پائے استقامت میں جنبش پیدا نہ کر سکے۔ جس طرح حیات ظاہری میں بھٹکتے ہوئے لوگ ان سے راہ پاتے تھے، نامرادوں کی مرادیں پوری ہوتی تھی، اسی طرح دنیا سے جانے کے بعد بھی حاجت مندوں کی حاجت روائی فرماتے ہی، شکستہ دلوں کے لیے دل بستگی کا سامان مہیا کرتے ہی۔ جس طرح حیات ظاہری میں دور دراز مقامات سے لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ ان کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور ہر وقت ان کے در دولت پر اہل حاجت کا میلہ لگا ہوا رہتا ہے، اسی طرح وفات کے بعد بھی مختلف مقامات سے، اطراف و جوانب سے لوگ نیاز مندانہ حاضری دیتے ہیں اور گوہر مراد سے اپنی جھولیاں بھر بھر کر واپس ہوتے ہیں، اور آج بھی ان کا مزار پاک مرجع خلائق ہر خاص و عام کے لیے زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ انہی برگزیدہ ہستیوں میں سے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ فرزند ہیں حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور پوتے ہیں شہزادہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کے بارے میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے امام جعفر صادق سے بڑا فقیہ اور علم کا جاننے والا کبھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نہایت حسین و جمیل تھے، قد مبارک آپ کا موضوع تھا، یعنی درمیانی قد، رنگ آپ کا گندمی تھا، بڑے ہی متقی، پرہیزگار، عابد و زاہد، منکسر المزاج، نیک سیرت اور ظاہر و باطن سے آراستہ و پیراستہ تھے۔ ظاہر و باطن آپ کا بہت ہی روشن تھا، تصوف، زہد و تقویٰ میں درجہ کمال حاصل تھا۔ آپ اپنے وقت کے عظیم محدث، فقیہ اور مجتہد تھے۔ بہت سی کرامتوں کا ظہور آپ سے ہوا ہے، حالانکہ کرامت ولایت کا معیار نہیں ہے۔ اولیاء کرام نے دین کے خاطر محنت فرمائی ہے، مشقتیں برداشت کی ہیں، قربانیوں سے دین کو پھیلایا ہے۔ جب ضرورت ہوئی ہے تو کرامت کا ظہور بھی ہوا ہے۔ کرامت دراصل عطیہ خدا بندی ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گودڑی اوڑھے ہوئے آپ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک برتن ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا تو دل کے اندر یہ خیال آیا، یہ فقیر اوروں پر اپنا بوجھ ڈالنا چاہتا ہے۔ ایک وسوسہ تھا شیطانی جو دل کے اندر پیدا ہوا تھا۔ آپ نے فوراً پلٹ کر دیکھا اور فرمایا کہ اے شفیق بلخی، بدگمانیوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے متعلقین سے معمولی باتوں میں بدگمانی پیدا کر کے دوری بنا لیتے ہیں اور تعلقات ختم کرتے ہیں۔ ہم نے تحقیق بھی نہیں کی ہے کہ اس گمان کا حقیقت سے کہاں تک تعلق ہے۔ حضرت امام فرما رہے ہیں کہ اے شفیق بلخی، بدگمانیوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ انہوں نے ہمارا نام بھی بتا دیا ہے اور دل کے اندر جو خیال پیدا ہوا تھا اسے بھی ظاہر کر دیا ہے، بس پھر کیا تھا، عقیدت و محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت امام کے ساتھ ہو لیجئے، جہاں وہ جا رہے ہیں آپ بھی ساتھ میں جا رہے ہیں۔ ایک پہاڑی پر آپ نے قیام فرمایا اور پھر کہا کہ شفیق بلخی، ذرا بھوک کا احساس ہو رہا ہے، کچھ ریت تو لے کر آؤ۔ آپ نے ریت منگائی اور برتن میں ڈالی اور پانی ڈال کر آپ نے گھول لیا ہے اور اس کو پی لیا۔ کچھ باقی رہا تو آپ نے حضرت شفیق بلخی کی طرف بڑھا دی کہ لو تم بھی اسے پی لو۔ اب انکار کرنے کا کوئی چارہ نہ تھا۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ حضرت نے میرے سامنے ریت کو پانی میں گھولا اور پی لیا ہے، لیکن جب حضرت پی چکے تھے، ان کی جانب بڑھا دیا ہے،
تو انہوں نے بھی پی لیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ واللہ میں نے آج تک ایسے نفیس لذیذ خوشبودار ستو نہ دیکھے تھے نہ سنے تھے. اللہ اکبر. آخر یہ کیا ہے؟ یہ اللہ والوں کی شان ہے. ریت منگائی ہے، پانی میں گھولی ہے، لیکن لذیذ وہ ستو بن گئے ہیں. ستو آپ جانتے ہی ہیں کہ بھنے ہوئے چنے، ان کی دال بنائی جاتی ہے. دال کو پیس کر آٹا بنا لیا جاتا ہے. بعض احباب جو ہے وہ اس میں نمک استعمال کر کے نمک ڈال کر کھاتے ہیں، اور بعض لوگ اسے میٹھا بنا لیتے ہیں. تو کتنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کا، یتیموں کا، کمزوروں کا، بے سہارا لوگوں کا بہت زیادہ خیال فرمایا کرتے تھے. مدینہ منورہ کا محلہ بنو سعدہ میں آپ رات میں روٹیوں کا تھیلا لے کر نکلتے ہیں اور تمام سوئے ہوئے غریبوں کے سرہانے دو دو روٹی رکھ کر چلے جاتے ہیں. جب وہ جاگتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام فرمایا ہے تو اسے سلامت رکھ. یہ عمل تھا سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کیا ہمارے اندر بھی یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے؟ آج اس جذبے کو بیدار کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ہم بھی کھانے کے پاکس تیار کر کے اور اسٹیشن پر پڑے ہوئے غریبوں کے پاس یا شہر میں مختلف مقامات پر جہاں غربا مساکین اور کمزور طبقہ رہتا ہے انہیں کھانے کے پیکج تقسیم کر کے آئیں. اس عمل سے ہمارے قلبوں کو بہت زیادہ سکون میسر ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ بھی خوش ہوگا. اس ماہ محترم میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے فاتح خوانی کا اہتمام ہوتا ہے. کسی کسی مقام پر کھیر اور پوڑی بنتی ہے، کہیں پر خستے بنا کر کونے میں رکھ کر فاتح کا اہتمام کیا جاتا ہے. ایک اچھا طریقہ ہے. ہمیں اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس مقام پر کس تاریخ میں اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اس تاریخ میں کیا جانا چاہیے، اس تاریخ میں نہیں کیا جانا چاہیے. ارے بھائی، فاتح خوانی یہ سارے ثواب ہے، باعث خیر و برکت ہے. جو جس تاریخ میں اہتمام کر رہا ہے اسے کرنے دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں البتہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ وفات 15 رجب المرجب ہجری 148 میں آپ نے وفات فرمائی ہے، اور مدینہ منورہ کا قبرستان جنت البقیع میں آپ مدفون ہوئے. اللہ رب العزت آپ کے مدار پاک پر لاکھوں رحمتوں کے پھول برسائے اور آپ کے فیض و برکات سے ہم سبھی کو مستفیض فرما. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.